اکرام آج ہم ابتدا کر رہے ہیں، جیسے میں روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صلوات الرسول 30 پاروں کا درود پاک ایک بزرگ نے لکھا تھا، اور حضرت عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ تھے۔ اور ناظرین کرام، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں گئے تھے اور علم لدنی ان کو عطا ہوا تھا، اور عربی زبان میں 30 پاروں میں درود پاک لکھا۔ آج اس کا تیسرا جو پارہ ہے اس کا خلاصہ ڈاکٹر طاہر حمید کنولی صاحب ہمیں سنائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی گائی صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم چوتھے پارے پہ گفتگو کریں گے۔ تیسرا پارہ کل ہو چکا ہو گیا، چوتھا پارہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جی یہ جو پارہ ہے گائی صاحب قبلہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے بارے میں ہے۔ فی لباس ہی و ملبس ہی، یعنی جو لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اس کے ایک ایک جز پر حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی نے درود اور سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم مجموعہ صلوات الرسول پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف درود و سلام پڑھنا نہیں بلکہ زندگی کو درود و سلام کی جہت پہ ڈالنا ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی حوالہ سوچیں تو خیال درود و سلام کے ساتھ ہی آگے سفر کریں۔ یہ چیز اس سارے پارے کو پڑھ کے اور اس کتاب کو پڑھ کے سامنے آتی ہے۔ اچھا گائی صاحب قبلہ، جہاں پہ لباس آپ وسلم کے لباس پاک کا ذکر ہوا، حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی رحمہ نے 63 الفاظ استعمال کیے ہیں آپ کے لباس کی جزیات کو بیان کرنے کے لیے۔ مثلا چند الفاظ میں گنتا ہوں، جیسے آپ نے لباس کی سلائی کا ذکر کیا، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس بھی استعمال کیا اس کی سلائی، خیاطہ، اس پہ سلام۔ زر بٹن کا ذکر کیا، عروہ کاج کا ذکر کیا، دخریس تریز کا ذکر کیا، نتاق کمر بند کا ذکر کیا، اور اس کے بعد دامن کا ذکر کیا، کپڑے کے اندر کے استر کا، یعنی کہ 63 الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مختلف جو حصے ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر درود و سلام آگے چلتا ہے۔ اچھا اس کے بعد گائی صاحب جو جتنے بھی درود و سلام اس کے اندر ہیں ان میں سے ہر درود ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قریب کرتا ہے۔ بلکہ اس کے اندر ایک دعا ہے جو یہ جو پہلی جلد کا چوتھا پارہ اس کے صفحہ 380 پہ ہے، ناظرین کے میں اس کے انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکتوب ہے جس کا بڑا شرف بیان ہوا ہے کتب احادیث کے اندر کہ جو بھی اس مکتوب کو پڑھے گا اس کو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت جنت میں اس کا جو مقام ہے اس کی زیارت عطا فرمائے گا۔ تو گائی صاحب قبلہ اس مکتوب کو صوفی برکت علی صاحب نے اپنی کتاب یصلون علی النبی میں بھی بیان کیا ہے، اور اس میں اس کے تمام فضائل اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اس مکتوب کو اپنے مطالعے میں رکھے، اس تحریر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحریر کو، تو اس کا کیا شرف ہے۔ اور یہاں پر اس پارے کے اندر حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی نے اس کو شامل کیا ہے۔ اب ہم کچھ درود برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واسطۃ اہل الحب و قبلۃ اہل القرب۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جو اہل محبت کے تجھ تک پہنچنے کا واسطہ ہیں، اور ان سب کا جو قرب والے ہیں ان کا قبلہ ہیں، یعنی جتنے قرب والے ہیں ان کا قبلہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا تدرک العقول الکاملۃ منہ الا مقدار ما تقوم علیہ حجۃ الباہرہ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جن کی شان کو کامل ترین عقلیں بھی نہیں سمجھ سکی مگر اتنا جتنا ان کے لیے وہ حجت بن جائے۔ یعنی حضور کی شان کو، حضور کے مقامات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اہل ایمان اور اہل عقل و دانش پر بھی اتنے ہی کھلا ہے جتنا ان کے لیے حجت کے لیے درکار ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی ہمتہ ما زاغ البصر وما طغى ومعراجہ مقامک بقوسین او ادنی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جن کی ہمت ما زاغ البصر ہے، وما طغى ہے، یعنی جب مشاہدہ حق آپ کے سامنے ہوا تو آپ کی آنکھ نہیں جھپکی، آپ کے دل نے، آپ کے شعور نے اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی، یہ آپ کی ہمت ہے، اور آپ کی معراج مقام کعبہ قوسین پہ فائز ہونا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبرد نار اللہ الموقدات ونور اللہ علی الافئدۃ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جو بھڑکنے والی اللہ کی آگ کو سرد کرنے والے ہیں اور اہل محبت کے دلوں پہ طلوع ہونے والا نور ہیں۔ ویسے سب قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کی آگ جب بھڑکے گی تب تالی والا لفظ تو یہ دلوں کو جا کے چھوئے گی۔ اب اس درود میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دل حضور کے نور سے منور ہے ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، درود پڑھنے والوں کے لیے ان کے لیے حضور کا نور
ان کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، ان تک اس آگ کی حدت نہیں پہنچے سبحان گی اللہ۔ جب دلوں کا نور حضور کا ذکر اور حضور کا تصور ہوگا۔ اچھا، اب تربیت کے والے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں۔ جی اب جہاں درود پاک آپ بیان فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایک دعا آتی ہے جس کا تعلق ہمارے شعور کی تربیت، ہمارے رویوں کی تربیت اور ہمیں سوچ اور اللہ کے قرب کے منزل کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کی طرف ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ماہرک حوارض خیالی من نار عشق کا و شوقی الی جلالک و جمالک، اے اللہ میرے خیال کی بیماریوں کو جلا دے سبحان اللہ، اپنے عشق کی آگ سے، اللہ اپنے جلال اور جمال کے طلب کے شوق سے، سبحان اللہ، میرے تصور کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو خاکستر کر دے۔ علامہ وشفنی وم ہو ان لوح وجودی رقم المرض القالبی بحرمت میم الماہی، اے اللہ تیرے محبوب کا جو نام پاک ہے اس کا میم مٹانے والا ہے امراض کو، واہ واہ، مٹانے والا ہے نقائص کو، ہے اللہ اس میم کی برکت سے میرے وجود کی لوح پر جتنے بھی مرض لکھے ہوئے ہیں ان کو اس میم کی برکت سے مٹا دے۔ اب اچھا، اب پھر جو ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھتے ہی دل میں حضور کی محبت کے چشمے موجزن ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ جل حبہ کا احب الاشیاء الینا من الماء البارد للعطشان یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ اپنی محبت کو، اپنے حبیب کی محبت کو میرے لیے اتنا محبوب کر دے جتنا سخت گرمی کے موسم میں جاں بلا پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔